بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج کے اس حدیث پاک کے درس میں جو کتاب المنہیات، جن باتوں سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، ان کی تفصیلات کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں ایک حدیث پاک اور ایک آیت کریمہ ہے جس میں بدگمانی کو منع کیا گیا۔ اس کا ذکر مختصراً کل کے درس میں آیا تھا، مگر سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، کہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یوں کہ گمانوں سے بچو۔ ظاہر ہے انسان کو اللہ نے ذہن دیا، انسان اسیسمنٹ کرتا ہے، انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے، مگر کہا گیا کہ خالی اپنی اسیسمنٹ پر ہی کھڑے نہ ہو جاؤ، بلکہ دیگر جو شواہد ہیں، دیگر جو معلومات ہیں اور جو ایویڈنس ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھو، کیونکہ بعض اوقات انسان کا گمان غلطی پر بھی ہو سکتا ہے۔ لفظ آیا بہت زیادہ گمانوں سے بچو، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو گمان کا لفظ ہے یہ تہمت کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص پر بغیر کسی دلیل قوی کے کوئی الزام لگانا گناہ ہے۔ بغیر کسی دلیل کے کوئی الزام لگانا یہ بدگمانی کی بدترین شکل ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گمان کی 4 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک گمان وہ ہے جو حرام ہے، مثلا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاذ اللہ بدگمان رہے اور یہ سوچے کہ میرا رب مجھے ضرور عذاب دے گا یا مصیبتیں میرے لیے ہیں ساری، اس طرح کا گمان اللہ کی ذات کے ساتھ کرنا حرام ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہو جاتا ہوں۔ اگر اس کا ایمان یہ ہے کہ میرا رب بڑا رحمان اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے، تو میں اپنے، کیونکہ اللہ تو مالک ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، تو فرمایا بندہ اگر میرے بارے میں یوں سوچتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ پھر رحمت والا معاملہ فرماتا ہوں۔ ایک گمان وہ ہے جو واجب ہے جس کا رکھنا، ایسے کام کہ جن میں سے کسی ایک جانب پر عمل کرنا ضروری ہو اور قرآن مجید کے اندر کوئی واضح دلیل نہ ہو، وہاں اپنے ظن پر، اپنے خیال پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثلا کسی بندے نے آ کے گواہی دی کسی کام کے بارے میں، اب گواہی بندہ دے رہا ہے تو ہم اپنے ظن غالب سے دیکھیں گے کہ اس کے بیانات ٹھیک لگ رہے ہیں یا غلط لگ رہے ہیں، اس کے اوپر اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں اگر ہمیں کسی اجنبی علاقے میں سفر کرنا ہو، مسجد نہ ہو، رات کا وقت ہو، سمت قبلہ کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو انسان اپنا گمان کرے گا، اپنا ایسٹیمیٹ لگائے گا کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے۔ وہ کسی ایک جانب جب غور و فکر کرنے کے بعد، پوری طرح غور و فکر کرنے کے بعد نتیجے پر پہنچ جائے کہ یہ سائیڈ قبلے والی ہے تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، بھلے بعد میں پتہ چلے کہ یہ سائیڈ قبلے والی نہیں تھی، تب بھی نماز ہو جائے گی اس کی، کیونکہ اس نے پوری کوشش اور غور و فکر کے بعد یہ طے کیا کہ اس طرف قبلہ ہوگا۔ یہ ظن واجب ہوتا ہے۔ ایک ظن مستحب ہے جس کا رکھنے پر ثواب ہے۔ وہ کون سا ظن ہے؟ کہ ہر مسلمان کے بارے میں نیک گمان رکھا جائے۔ سرکار کا فرمان ہے ظن المؤمنین خیرا، جو اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو جب تک کہ اس کے عمل سے کوئی اس کے خلاف بات ظاہر نہ ہو جائے، وگرنہ ابتداءً انسان کا گمان ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ
کہ وہ جب بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو نیگیٹیولی دیکھتے ہیں، یہ بدگمانی ہے۔ بعض لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیکیورٹی کے لوگ ہیں، ایجنسیوں کے لوگ ہیں، وہ چیزوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ شک کی نظر سے، ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھنا، کیونکہ انہوں نے آگے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے۔ لیکن عمومی زندگی کے اندر، عام زندگی کے اندر انسان کو، ہر بندے کو اس نظر سے نہیں، ابتداءً انسان کو اچھے گمان سے دیکھنا چاہیے۔ باقی ساتھ چلتے ہوئے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، تو بعد میں انسان اپنے مشاہدے کی بنا پر نتیجہ اور نکال لے تو وہ الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ شروع میں بدگمان رہنا اور شک پر بنیاد رکھنا یہ تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے۔ ہم نے کل بھی یہ حدیث پاک پڑھی تھی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جب تک کہ کسی بندے کے بارے میں واضح قطعی ثبوت موجود نہ ہو اس وقت تک بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ثبوت موجود ہے، اب اگر بدگمانی کر رہا ہے کہ نہیں یہ بندہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اب اس کی پکڑ نہیں ہے، چونکہ اس بندے کے بارے میں ہمیں ایسی مثالیں مل گئی ہیں کہ یہ نقصان پہنچانے والا آدمی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو حکم شروع ہو رہا ہے وہ ہے مسلمانوں کو حقیر جاننے کی حرمت، کہ کسی بندے کو، کسی انسان کو، اور بالخصوص مسلمان کو جو کلمہ گو ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اسے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں، اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ قدر والے ہوں۔ مذاق انسان کس کا اڑاتا ہے؟ جس کا مرتبہ اس کے دماغ میں کم ہوتا ہے، تب بندہ اس کا مذاق کرتا ہے۔ ظاہر ہے جس کا مرتبہ اپنے برابر ہوگا تو باہمی احترام کا رشتہ ہوگا، جس کا مرتبہ اپنے سے زیادہ سمجھتا ہوگا اس کے ساتھ عقیدت کا رشتہ ہوگا، احترام کا رشتہ ہوگا۔ جس کے ساتھ انسان ایک مذاق کر رہا ہے تو وہ یقیناً اس کو اپنے حساب سے درجے سے کم تر جانتا ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح نہ عورتوں کا ہنسی مذاق کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو برے لقبوں سے یاد نہ کرو۔ ایمان لانے کے بعد کسی کا برا نام سے پکارنا بہت گناہ ہے، اور جو لوگ ان حرکتوں سے باز نہ آئیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے اس بات سے منع کیا کہ کسی پر الزام تراشی نہ کرو، کسی پر عیب نہ لگاؤ۔ مطلب یہ ہے، اور الفاظ یہ استعمال کیے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے آپ میں عیب نہ لگاؤ۔ عیب کسی پر لگاؤ گے مگر وہ حقیقت میں ایسے ہے جیسے اپنے اوپر عیب لگایا ہے، کیونکہ ہر بندے میں عیب ہے۔ اگر آپ کسی کا عیب نکالو گے تو کوئی دوسرا آپ کا عیب نکالے گا اور معاشرے کا یہ چلن بن جائے گا۔ اسی طرح برے لقب سے پکارنے سے منع کیا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، اگرچہ وہ عیب موجود ہو۔ کوئی آدمی لنگڑا ہے، کوئی آدمی آنکھ سے بھیگا ہے، عیب تو موجود ہے، لیکن اس کو اس طرح سے بلوانا، کوئی اس کو اس لقب سے پکار لے اور اس کو تکلیف ہوتی ہو تو یقیناً ایسا پکارنا گناہ ہوگا۔ بعض اوقات کچھ لوگ معروف اور مشہور ہو جاتے ہیں جن کی پہچان بن جاتی ہے کہ فلانا لنگڑا، فلانا پہچان ہے، اس کی پہچان کی خاطر اگر بتا دیا، مقصود اس کی تضحیق نہیں ہے تو گناہ نہیں، لیکن اگر اس کو برا لگتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک کا ذکر کل بھی ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کمتر سمجھتا ہو۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کمتر سمجھتا ہو، اس لیے کہ جب وہ مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان والا ہے، تو یہ ایمان ہی اس کے احترام کے لیے کافی ہے، یہ ایمان اس کے احترام کے لیے کافی ہے۔ اب جب وہ خدا اور رسول کو ماننے والا ہے اور احترام والا ہے تو پھر اس کو کمتر سمجھنا یقیناً انسان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المطففین میں ارشاد فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں
وہ غریب مسلمانوں کو دنیا میں دیکھ کے ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے ان کا، اور ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کر کے ان کی بےزتی کیا کرتے تھے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل پر مواخذہ کرے گا اور مسلمان ان کا ٹھٹھا کریں گے جب وہ جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے۔ آخری حدیث پاک آج کے درس کی اور بڑی اہم حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں ہوگا؟ فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، یہ تو حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورت رہنے کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر کی جو اصل بنیاد ہے وہ ہے حق اور سچی بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو کمتر جاننا۔ ایک عام آدمی ہم سے کہتا ہے کہ آپ یہ کام یوں کر لیں، یہ آپ کا کام ٹھیک نظر نہیں آ رہا، محض اس لیے کہ اس بندے کی کیا مجال ہے کہ مجھے یوں کہے۔ یہ جو سوچا کہ اس بندے کی کیا مجال ہے کہ مجھے یوں کہے، اصل میں اس بندے کو کمتر سمجھتا ہے، تبھی اس کے اندر یہ خیال ذہن کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ یہ تکبر کی بنیاد ہے۔ سچائی اور اچھائی جہاں سے ملے، بچہ کہے، غریب کہے، فقیر کہے، کوئی کہے، انسان اس سچائی کو قبول کرنے والا ہو۔ یہی اللہ کے سامنے جھکنے والا دل ہوتا ہے کہ جہاں سے حق اور سچ مل رہا ہے وہ انسان کو قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ اس باب کے حوالے سے اگلے صفحے پر ایک چھوٹی سی حدیث پاک ہے، وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، دو بھائی تھے، ایک نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور دوسرا کمزور تھا نیکی کے اندر۔ تو وہ جو نیک بھائی تھا بڑے والا، وہ بار بار اس سے کہتا تھا کہ تو برائی چھوڑ دے چھوڑ دے۔ ایک دن تنگ آ کے اس سے کہتا ہے کہ تو یہ حرکتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ جملہ اس نے کہا، اس پہ رب کائنات قیامت کے دن اس سے فرمائے گا، تو کون ہوتا ہے جو یہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا؟ میرا حق کے مغفرت، معاف کرنا میرا حق ہے، میرے حق پر تو کیسے پابندی لگا سکتا ہے کہ معاف کروں گا یا نہیں کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس کے بارے میں کہتا تھا معاف نہیں کرے گا اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اور یہ جو کہتا تھا کہ یعنی جس کے بارے میں کہا تھا معاف نہیں کرے گا اس کو معاف فرما دیا، اور جو کہتا تھا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ نے اس کے عمل ضائع کر دیے اور اسے جہنم میں ڈال دیا، اس لیے کہ اس نے اپنی نیکی کی بنا پر اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ اور اپنے بھائی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے کمتر جانا، اور اللہ کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار کی مغفرت کا دل کو بری کر دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حق ہے کسی کو معاف کرنا یا کسی کو سزا دینا، یہ بندے فتوے نہ دیتے پھریں اور لوگوں کو کمتر نہ سمجھتے پھریں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکامات دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔